ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ تکاثر میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ مطلب مال کی ہوس نے تمہیں اتنا پاگل کر دیا، اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی چاہت نے تمہیں اتنا پاگل کر دیا کہ تم نے بالکل حلال اور حرام کی پرواہ کیے بنا مال جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ تو تمہارا پیٹ ایسے تو بھرنے والا نہیں، نہ تمہاری ہوس ایسے ختم ہونے والی ہے۔ قبر کی مٹی ہی تمہارا پیٹ بھرے گی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کب موت آ جانی ہے، ہم نے کب چلے جانا ہے اس دنیا سے۔ لیکن ہوس اور اس کی چاہت میں ہم اتنے گم ہو چکے ہوتے ہیں کہ بس آتا جائے آتا جائے آتا جائے، اور ہم آگے نکل جائیں سب سے۔ لیکن ہماری زندگی کا مقصد تو یہ نہیں تھا۔ ہماری زندگی کا مقصد تو ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے حکم پہ اپنی زندگی گزارنا۔ یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، مطلب جب ہم مر جائیں گے، ہمیں موت آ جائے گی، تو کیا ہم قبر سے واپس آ سکتے ہیں؟ کیا آج تک وہاں سے کسی کی واپسی ہوئی؟ کیا کوئی آ سکا واپس؟ ہم وہاں پہ جا کے صرف حسرت اور خواہش کر سکیں گے، یا حسرت کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج، ہم تیرے فرما بردار بن جائیں گے، ہم تیری اطاعت کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ وقت آئے، اپنے آپ کو بدلو، اپنی اصلاح کرو، تب کوئی مہلت نہیں ملے گی، کوئی ہمارا مددگار نہیں ہوگا، کوئی ہماری سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ہرگز نہیں تم ان قریب معلوم کر لوگے، ہرگز نہیں تمہیں جلد علم ہو جائے گا، ہرگز نہیں تم یقینی طور پر جان لوگے، اور تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگے، اور اس دن تم سے ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بڑی آیتیں ہیں۔ اللہ پاک نے بات پہ زور ڈالنے کے لیے 3 دفعہ یہ کہا، ہرگز نہیں تم ضرور جان لوگے، ہرگز نہیں تمہیں ضرور علم ہو جائے گا، ہرگز نہیں تم ضرور یقینی طور پر جان لوگے، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، اور تم یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگے۔ اور جب ہم اس جہنم کو دیکھ لیں گے یقین کی آنکھ سے، تو تب خواہش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تب حسرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، تب یہ ٹائم، یہ مہلت، یہ مدت ختم ہو چکی ہوگی۔ کوئی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے گی، کوئی چیز ہمیں بچا نہیں سکے گی، کوئی سفارش ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگی، اگر ہمارا رب ہم سے راضی نہیں۔ اور اس دن ضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی کس لیے؟ کیا تم نے اس سے حق دیکھا؟ میں نے تمہیں کان دیے کس لیے؟ کیا تم نے اس سے حق سنا؟ میں نے تمہیں زبان دی تھی کس لیے؟ کیا تم نے اس سے حق بولا؟ میں نے تمہیں عقل دی تھی، دماغ دیا تھا، کیا تم نے اس سے حق کو سمجھا، حق کو پہچانا، حق پہ چلنے کی کوشش کی؟ میں نے تمہیں دل دیا تھا، کیا تم نے اس دل سے سوچا؟ کتنی نعمتیں دیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، کیا ہمیں یہ بلا وجہ دے دی کہ ہم صرف فحاشی کے راستے کو چوز کریں، اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاریں، کھائیں پئیں، شادی کریں اور بچے پیدا کریں اور پھر مر جائیں؟ یہ تھا ہماری زندگی کا مقصد؟ کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد اور آل محمد کو صرف اتنا رزق عطا فرما، ان کی روح اور ان کے جسم کا رشتہ برقرار رہے، کہ صرف ہمیں اتنا رزق عطا فرما۔ اب جن لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے اپنے کانوں سے، ان لوگوں نے تو دنیا کو 3 طلاقیں دینی تھی، انہوں نے تو حضرت ابو بکر بننا تھا، حضرت عمر ہی بننا تھا، حضرت علی ہی بننا تھا، حضرت عثمان ہی بننا تھا، حضرت ابو ذر غفاری ہی بننا تھا، حضرت خالد بن ولید ہی بننا تھا،
کہ کبھی ہم نے اپنے صحابہ کرام کی زندگی کو جاننے کی کوشش کی؟ انہوں نے کیسے زندگی گزاری؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کی؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارو اور اینڈ پر تمہیں جنت مل جائے. یہ ممکن نہیں. تمہیں خود کو بدلنا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی، توبہ کرنی ہوگی، پھر تم کامیاب ہوگے. اپنے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی تو ہی تم کامیاب ہوگے. دنیا میں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا تو آگے تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو اس مال کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہوس سے محفوظ رکھے کہ ہمارے اندر یہ ہوس پیدا ہو. اللہ پاک ہمیں شیطان کے ایسے فتنوں سے دور رکھے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے.